أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صوافا فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، گزشتہ جمعے ہم سورہ حج سے قربانی کے مسائل جو ہیں وہ دیکھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر امت کے لیے یہ قربانی کا جو ایک سلسلہ ہے وہ رکھا کہ تم یہ جو چوپائے ہیں بہیمۃ الانعام ہیں ان پر اللہ کا نام لو۔ یہ ماہ مبارک ذی الحج جب میں نے تقریر کے اختتام پہ پچھلے جمعے آپ سے عرض کی تھی کہ ان دنوں کی بڑی اہمیت ہے۔ سورہ فجر کی پہلی آیات میں نے آپ سے کہا تھا کہ گھر جا کے ان کی تلاوت کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کی قسم اٹھائی ہے، اور یہ جو 9 تاریخ جو آج ہے، جو ایام تشریق آج شروع ہوئے ہیں، اس ایک دن کے روزے کا بھی میں نے اس کے ذکر اسی لیے کیا تھا کہ اللہ کسی کو توفیق دے۔ یہ واحد روزہ ہے 9 ذی الحج کا۔ جنہوں نے حج کرنا ہے وہ تو نہیں رکھیں گے،
میدان عرفات میں جنہوں نے وقوف عرفات کرنا ہے انہوں نے یہ روزہ نہیں رکھنا۔ باقی لوگوں کے لیے جو حکم ہے، یہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ایک دن کے روزے کی جو اہمیت ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ پچھلے ایک سال کے گناہ بھی معاف کرتا ہے اور اگلے آنے والے ایک سال کے گناہ بھی معاف کرتا ہے۔ اور یہ جو رات اب آنے والی ہے، اس ایک رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ تو یہ دن والشفع والوتر، یہ سورہ فجر کی جو پہلی آیات ہیں، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، 10 دنوں کا ذکر کیا، آگے جفت کا اور طاق کا۔ اللہ نے فرمایا مجھے جفت کی بھی قسم اور طاق کی بھی قسم۔ تو اس میں مختلف رائے ہیں مفسرین کی، لیکن جو جمہور کی رائے ہے وہ یہ ہے کہ اس طاق سے مراد یہ 9 ذی الحج کا دن، 9 طاق ہے، اور جفت سے مراد 10 ذی الحج کا دن ہے جس دن قربانی کی جاتی ہے۔ تو ان 2 دنوں کی بھی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے۔ تو ظاہر ہے ہمارے عید کی راتیں تو ایسے ہی گزرتی ہیں، ہمارے ہاں اہتمام ہی نہیں کیا جاتا، ہم نے اور بڑے کام کرنے ہوتے ہیں، لیکن کم از کم اپنے گھروں میں اس کی اہمیت ضرور بیان کیا گیا کہ یہ عید کی رات فضول کاموں میں نہ گزرے، کچھ وقت آپ عبادت کے لیے ضرور نکالیں، اللہ سے استغفار کریں۔ ایک بات بڑی اہم جو میں آج آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو قربانی کے دن ہیں، ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کو جانوروں کو ذبح کرنے والا جو عمل ہے، اس سے کوئی زیادہ عمل بڑا اللہ کو پسند ہی نہیں۔ یہ وہ عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اور میں نے جتنا کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، یقین جانیے میں خود حیران ہوتا ہوں کہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی زکوٰۃ نہیں دی۔ آپ کہیں گے کہ اللہ کے نبی نے زکوٰۃ نہیں دی، بھائی زکوٰۃ حضور پہ فرض ہی نہیں ہوئی۔ کیوں فرض نہیں ہوئی؟ کہ زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے جو نصاب کے علاوہ جو صاحب نصاب آپ ہو گئے تو اس رقم پہ 1 سال گزرے، 1 سال گزرے گا تو آپ پہ زکوٰۃ فرض ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے تھے کہ اگر عصر کے وقت احد پہاڑ کے برابر میرے پاس سونا آئے تو میں شام کی نماز تب پڑھوں گا جب اسے تقسیم کر لوں۔ سال تو بڑی دور کی بات ہے نا، اس لیے سرکار کے پاس مال جمع ہی نہیں ہوتا تھا۔ اچھا، اس کی ایک تو یہ شرعی حیثیت ہے، ایک میں محبت والی بات بھی آپ کو عرض کر دوں۔ کچھ لوگوں نے اس میں سے ایک محبت والی بات بھی نکالی۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ زکوٰۃ فرض ہوتی تو سرکار زکوٰۃ دیتے کسے؟ چونکہ غلام پہ زکوٰۃ نہیں آپ دے سکتے نا، جو آپ کا غلام ہوتا ہے، نوکر نہیں، نوکر تو آپ نے تنخواہ پہ رکھا ہوا تھا، جو آپ نے خریدا ہوا غلام ہوتا ہے وہ آپ کی ملکیت ہوتی ہے، اس کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، چونکہ زکوٰۃ میں ملکیت ٹرانسفر ہونا ہوتی ہے، ایک مالک سے اس پیسے کا دوسرے نے مالک بننا ہے۔ تو غلام کی جیب میں جب وہ پیسے جائیں گے تو ملکیت ٹرانسفر نہیں ہوئی، وہ آپ کے پاس ہی رہے، چونکہ غلام بھی آپ کی ملکیت تھا، اس کی جیب میں جو پیسے ہیں اس کے بھی آپ ہی مالک ہیں۔ تو محبت والے لوگوں نے ایک یہ بات بھی نکالی ہے کہ ساری امت تو حضور کی غلام ہے، تو سرکار زکوٰۃ دیتے کسی۔ اسی لیے یہ آپ کے سادات جو ہیں، حضور کی جو آل ہے اس میں حضور کے چچا حضرت عباس کی اولاد ہے آل عباس، حضرت عقیل کی اولاد آل جعفر اور آل علی، یہ جو 3-4 ہستیاں ہیں نا، ان کی اولاد پہ زکوٰۃ نہیں لگتی۔
لیکن ایک بڑی عجیب بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں، وہ غریب ہوں گے تو وہ زکوٰۃ لیں گے نہیں، لیکن اگر وہ امیر ہوں گے تو زکوٰۃ دیں گے۔ یہ فرق ہے، یہ نہیں ہے کہ اگر لینی نہیں تو پھر دینی بھی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ جو نبی پاک کا گھرانہ ہے، یہ جو بنو ہاشم ہیں، وہ غریب ہوں گے تو زکوٰۃ لیں گے نہیں امت سے، لیکن اگر وہ خود صاحب نصاب ہوں گے تو زکوٰۃ دیں گے۔ اس کی بھی ایک وجہ جو ہے محدثین نے لکھی ہے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دیتے کہ میری آل کو بھی زکوٰۃ دے دینا، تو نبی پاک کی محبت میں پھر عام امتی جو ہے اس کا معاملہ خراب ہو جاتا، لوگ پھر حضور کی آل کو ہی زکوٰۃ دیتے۔ تو سرکار نے اپنی آل کو تو بھوکا رکھ لیا، امت کو بھوکا نہیں مرنے دیا۔ آل کو کہا کہ وہ قربانی دے دے، لیکن امت کو یہ نہیں کہا۔ اور یہاں سے یہ میں بات اکثر اپنے دوستوں سے عرض کرتا ہوں کہ ہم سارے مل کے، بھائی میں غریب ہوں گا تو زکوٰۃ لوں گا، امیر ہوں گا تو دوں گا، لیکن نبی کی آل غریب ہوگی تو زکوٰۃ نہیں لے گی، امیر ہوگی تو زکوٰۃ دے گی۔ تو جب یہ ساری امت مل کے نبی کی آل کے برابر نہیں ہو سکتی تو نبی کے برابر کیسے ہو سکتی؟ یہ انہوں نے کیسے سوچ لیا ہے کہ نبی ہماری طرح گئی تھے، تم تو حضور کی آل کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو یہ ایک پہلو جو ہے یہ ذہن میں رکھنا، وہ بات آ گئی درمیان میں۔ آج اس آیا مبارکہ کی جو بات ہو رہی ہے کہ یہ جو بہیمۃ الانعام ہے، اس میں آپ نے اللہ کا ذکر کرنا ہے، اپنا مال، یہ قربانی کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کو قربانی سب سے زیادہ پسند ہے۔ وہ جو میں بات کرنے لگا تھا کہ زکوٰۃ ساری زندگی فرض نہیں ہوئی، لیکن قربانی میرے پیغمبر نے کبھی چھوڑی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری حیات مبارکہ میں قربانی نہیں چھوڑی۔ اس کی اہمیت جو ہے یہ عرض کر رہا ہوں۔ آج صرف میں 2 روایتیں عرض کروں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دمبے لیے، ایک جو ہے وہ اپنی طرف سے اور اپنی اہل خانہ کی طرف سے۔ یہ مسئلہ بھی کلیئر ہو جائے کہ ایک خاندان کی طرف سے، خاندان اسلام میں پتہ کسے کہتے ہیں؟ ادھر ننگل شریف میں تو میں نے یہ بات وضاحت سے لوگوں کو بیان کی ہوئی تھی۔ اسلام میں خاندان اسے کہتے ہیں جب ایک مرد اور ایک عورت شادی کر لیتے ہیں تو وہ ایک خاندان ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم کو 4 بھائی شادی شدہ بھی ہیں، اکٹھے رہ رہے ہیں تو ایک خاندان ہے۔ اسلام اس کو خاندان نہیں کہتا۔ اسلام کے ہاں خاندان کی ڈیفینیشن جو ہے وہ ایک مرد اور ایک عورت جب شادی کر لیتے ہیں تو وہ ایک خاندان ہے۔ اب اس کے ہاں ان کے بچے اور ان کے والدین، ان کو بھی شامل کر لیا جاتا ہے، تو یہ ایک مکمل فیملی ہو جاتی ہے۔ تو خاندان کی طرف سے ایک قربانی جو ہے وہ کافی ہوتی ہے، چونکہ اولاد جو بھی نیک عمل کرے گی اس کا ثواب والدین کو ویسے مل جانا ہے، اس قربانی کا سارے خاندان کو ثواب ملتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دمبا جو ہے وہ اپنے اور خاندان کی طرف سے، اور دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری امت کی طرف سے، سرکار نے اپنی امت کی طرف سے ایک مینڈا جو ہے وہ ذبح کیا۔ اور پھر سرکار نے ایک ہی حج، آخری حج جو تھا، پہلا بھی وہ اور آخری وہی کیا جو اسلامی اسٹیٹ کے اندر ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ قربان کی۔ یہ بھی اس کی اہمیت ہے۔ میں اگر صاحب نصاب ہوں تو میرے اوپر بھی قربانی واجب ہے، اور میری بیوی صاحب نصاب ہے تو اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہے۔ اگر میرا بیٹا صاحب نصاب ہے تو اس کو بھی چاہیے وہ قربانی کرے۔
63 اونٹ، چونکہ سرکار کی ظاہری عمر مبارک 63 سال تھی، تو یہ دمبے تو حضور ہر سال ذبح کرتے تھے، لیکن آخری جو آپ نے قربانی دی وہ 63 اونٹوں کی دی۔ اور وہ جب ہم احادیث کی کتب میں یقین جانیے مناظر پڑھتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیا معرفت ہے جانوروں کو اللہ کے نبی کی، کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نیزہ پکڑا نہر کرنے کے لیے، اونٹ کو چونکہ کھڑے کھڑے آپ نے نہر کرنا ہوتا ہے، گائے بھینس کے لیے، بکری کے لیے، بھیڑ کے لیے، دمبے کے لیے لفظ ہوتا ہے ذبح کرنا، اور اونٹ کے لیے لفظ ہے نہر کرنا۔ اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے، اس کے یہاں نیزہ جو ہے وہ مارا جاتا ہے۔ اس آیت میں یہ آگے آ رہا ہے فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافًا، ان کو صفوں میں کھڑا کرو ترتیب کے ساتھ۔ تو جب وہ پھر اپنے پہلو کے بل گر جائیں فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، اب ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں حکم بھی یہی ہے کہ اونٹ کی ایک ٹانگ جو ہے وہ باندھ دینی ہے اوپر کر کے، باقی اس کی ٹانگ اگر پچھلی طرف سے کوئی ہے چیز تو اس کے ساتھ باندھ دیں، لیکن اگلی ایک ٹانگ جو ہے اس کو باندھنا ہے، اور پھر اس کو نہر کرنا ہے، نیزہ مارنا ہے الگ میں۔ ہائے 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 ہائے، لیکن میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نیزہ پکڑا تو اونٹ آپس میں لڑنا شروع ہو گئے، اور اپنی گردنیں میرے نبی کے سامنے آگے آ کے پیش کر کہ یا رسول اللہ مجھے پہلے نہر کر، ہم تو اپنا مال بچاتے پھر رہے ہیں، ایک اونٹ کو پتا ہے کہ نبی کے نام پہ جان قربان کرنا کتنی بڑی بات ہے۔ تو ایک روایت میں 30 اونٹوں کا ذکر ملتا ہے کہ 30 اونٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے نہر کیے، اور ایک میں یہ ہے کہ 5 اونٹ جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر جب اونٹوں نے آپس میں لڑنا شروع کر دیا کہ میں نے پہلے حضور سے نہر ہونا ہے، میں نے پہلے نہر ہونا ہے، تو سرکار نے پھر وہ نیزہ زمین پہ پھینک دیا، اور پھر مولا علی سرکار سے فرمایا کہ تم باقی اونٹ جو ہے وہ نہر کر دو۔ تو سرکار نے اپنی طرف سے 63 اونٹ نہر کیے تھے، یہ آپ کو بتانا مقصود ہے۔ یہ قربانی کی اہمیت ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ تو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں میں سب سے زیادہ جو اہمیت دی ہے وہ قربانی کو، اللہ کی بارگاہ میں خون بہانا جو ہے یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اور یہ چونکہ سنت ابراہیمی ہے، اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ باقی مسائل میں نے پچھلے جمعے کہ وہ عمر کتنی ہوگی، کون کون سے جانور جو ہیں وہ اس راستے میں آپ قربان کر سکتے ہیں، یہ اس کی اہمیت ایک اور بھی ذہن میں رکھیں۔ یہ کوئی نفلی عبادت نہیں، قربانی واجب ہے، یہ واجب کا درجہ ہے اس کا، اس کو کوئی چھوڑے گا تو فاسق ہو جائے گا، اور اس کا کوئی انکار کرے گا تو گمراہ ہو جائے گا۔ اس لیے جتنی جتنی اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے اس کے مطابق اللہ کی بارگاہ میں یہ خون بہانے والا جو کام ہے یہ کرنا ہے۔ باقی میں نے وہ جانور بھی آپ کو بتا دیے تھے۔ پھر اس کے آداب بتائے۔ آیت شروع پتہ کہاں سے ہو رہی ہے؟ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ۔ عربی زبان میں بدن اونٹ کو کہتے ہیں، کئی دفعہ یہ گائے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی یہ جو قربانی کے جانور ہیں، ذرا غور کر کے سنیں۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ۔ یہ جس جانور پہ آپ نے کپڑا ڈال دیا، گلے میں کوئی چیز ڈال دی،
اونٹ کی کوہان پہ تھوڑا سا یعنی وہ خون نکال کر نشانیاں یہ لگاتے تھے لوگ. کسی کے گلے میں کپڑا ڈال دیتے تھے کہ یہ قربانی کا جانور ہے، کسی کے گلے میں کوئی کلاد ڈال دیتے تھے، اور اونٹوں کی کوہان پہ وہ ہلکا سا نشان لگاتے تھے، خون تھوڑا سا نکل جاتا تھا. یہ نشانی ہوتی تھی کہ یہ جانور قربانی کے جانور ہیں، یہ اللہ کی راہ میں ہم دیں گے. تو میرا اللہ فرماتا ہے کہ یہ جن جانوروں پہ تم، یہ سورہ مائدہ میں بھی پیچھے اس کا ذکر ہے، جس پہ نشان لگا دیتے ہو کہ یہ اللہ کی راہ میں ہم قربان کریں گے، آپ ان جانوروں کو معمولی نہ سمجھنا. شعائر اللہ، یہ اللہ کی نشانیاں، یہ قربانی کا جانور اللہ کی نشانی ہے. آداب پتہ کیا ہے؟ ایک ریوڑ ہے، 10-20 جانور ہیں آپ کے پاس، ایک بکرے پہ آپ نے نشان لگا دیا کہ یہ قربانی کے لیے ہے. اب جس چھڑی کے ساتھ آپ دوسرے جانوروں کو چراتے ہیں وہ چھڑی قربانی والے جانور کو نہیں لگا سکتے. اب یہ اللہ کی نشانی ہے، اور اس کا ادب اصل میں اللہ کا ادب ہے. پیچھے چونکہ میرے پاس وقت نہیں، پیچھے یہ آیت تھی ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب. جس نے اللہ کی نشانیوں کی عزت کی وہ دل کا متقی ہے. پیچھے پہلے بیان کیا ہے کہ جو اللہ کے شاعر کی عزت کرے گا وہ دل کا متقی ہے، اور آگے فرمایا کہ وہ اللہ کی نشانیوں میں یہ قربانی کے جانور بھی اللہ کی نشانیاں. ان کی عزت کون کرے گا؟ جو دل کا متقی ہے، جو دل کا پرہیزگار ہے، وہ ان جانوروں کی عزت کرے گا. ان پہ نشان لگ گیا، اب ان پہ سواری نہیں کرنی، کوئی بار برداری کا کام نہیں لینا. یہ احترام. اس جانور کے سامنے چھری تیز نہیں کرنی. 2 جانور ہیں تو ایک جانور دوسرے کے سامنے ذبح نہیں کرنا، اس کو پانی پلا کے اچھی طرح چارہ کھلا کے ذبح کرنا. اور یہ بات ایک جہاں پہ عید کی نماز پڑھی جاتی ہے، کچھ لوگوں نے نماز سے پہلے قربانیاں کر لی تھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جنہوں نے نماز سے پہلے قربانیاں کی ہیں وہ دوبارہ قربانی کریں. لیکن جن علاقوں میں عید کی نماز نہیں پڑھی جاتی وہاں حکم یہ ہے کہ وہ سورج طلوع ہونے کے بعد جب بھی چاہیں وہ قربانی کر سکتے ہیں. ایک جانور کے سامنے دوسرا جانور ذبح نہیں کرتے. آلہ تیز دھار ہو اور 4 رگیں جو ہیں وہ ضرور کٹنی چاہیے. ایک حلق جو ہے یہ کٹنا چاہیے، خوراک کی جو نالی ہے وہ کٹنی چاہیے، اور 2 خون کی نالی. آگے پھر یہ جو پیچھے حرام مغز تک جاتے ہیں وہاں نہیں جانا، وہ بے ادبی ہے، اس سے جانور کو تکلیف پہنچتی. یہ آداب ہم نہیں سیکھتے. ان کو بھی، کسائیوں کو بھی جلدی ہوتی ہے، وہ رگیں کاٹنے کے بعد جلدی جلدی اس کے حرام مغز میں چھری مارتے ہیں، وہ زیادہ پھر تڑپتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، اسے منع کیا گیا ہے. پھر اس کو ٹھنڈا ہونے دیں. یہ نہیں ہے کہ ابھی وہ تڑپ رہا ہو تو آپ اس کے پاؤں کاٹنا شروع کر دیں، اس کو اچھی طرح. یہ آداب ہیں قربانی کے جانور کے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ شاعر اللہ میں سے ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. ان آداب کا جو ہے یہ خیال رکھنا ہے، کوئی ان میں سے بے ادبی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. اب آگے فرمایا فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا. اب صفوں میں آپ نے جانور جو ہیں وہ ذبح کر لیے، اونٹ بھی صفوں میں کھڑے کر کے نہر کر لیے. فَكُلُوا مِنْهَا. تو اس میں سے کھاؤ. وَأَطْعِمُوا. پہلے کیا ہے؟ فَكُلُوا، تم کھاؤ نا، تمہیں ذکر.
آگے فرمایا وَأَطْعِمُ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، آگے ہے کھلاؤ قانع، جو قناعت کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو اپنے گھروں میں عزت نفس لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو سوال نہیں کرتے، والمعتر، اور اگر کوئی سوالی آ جائے تو اس کو بھی دو۔ جہالت کا یہ عالم ہے، یقین جانیے کل شاید میرے ساتھ کوئی، پرسوں میں ڈس کے گیا تھا، وہ بات کر رہا تھا کہ سوشل میڈیا پہ ایک مولوی نے کہا ہے کہ قرآن میں تو کہیں گوشت کے حصوں کا ذکر ہی نہیں۔ مجھے بڑا دکھ ہوا کہ قرآن کی تو آیت واضح موجود ہے۔ اب وہ کہہ رہے تھے کہ ایک مولوی نے کہہ دیا ہے کہ یہ جو حصے کرتے ہیں نا، حصوں کا تو کہیں ذکر ہی نہیں ہے۔ یہ کیا ہے کہ خود بھی کھاؤ، جو قناعت کر کے بیٹھے ہیں ان کو بھی کھلاؤ، جو سوال کرنے والے ہیں ان کو بھی کھلاؤ، یہی تو تین حصے ہیں، اور کیا ہے بھائی؟ تینوں حصوں کا ذکر ہے نا، تو یہ حصے تو اللہ نے کر دیے ہیں، تو کون ہے کہنے والا کہ اللہ نے حصے نہیں بنائے؟ لیکن وہ چونکہ جہالت ہے، قرآن پڑھتے نہیں ہیں۔ بھائی تین چیزیں ہیں نا، فَكُلُوا مِنْهَا، اس میں سے تم کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اور جو گھروں میں عزت نفس لے کے بیٹھے ہیں ان تک گوشت پہنچاؤ، ان کو بھی کھلاؤ، اور جو سوالی آ جائیں ان کو بھی دو۔ تینوں کا ذکر کر دیا۔ ہاں اس میں گنجائش تھوڑی سی یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس پہلے سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 2 دن سے زیادہ کوئی قربانی کا گوشت نہیں رکھ سکتا، پہلے سال یہ حکم تھا۔ اس وقت قربانیاں تھوڑی تھیں، بندے زیادہ تھے کھانے والے، اور پھر بعد میں جب لوگ حج کے لیے آئے، قربانیاں عام ہو گئیں، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اگلے سال یہ اجازت دے دی کہ اب آپ 2 دن سے زیادہ بھی اس کو کھا سکتے ہیں۔ اب اگر ایک فیملی بڑی ہے، بندے نے چھوٹا سا اس کا بکرا ہے، یہ قانون بھی ذہن میں رکھنا، اسلام جتنی بھی قرآن کی آیات ہیں، آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، صدقہ دینا ہے، مثلا سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے؟ جو آپ اپنی اولاد پہ خرچ کرتے ہیں۔ حالانکہ اولاد پہ خرچ کرنا فرض ہے، لیکن قرآن کہتا ہے ذوی القربیٰ، اپنے قریبیوں سے شروع کرو۔ کبھی شاید آپ نے غور نہیں کی، میں نے بخشش کی دعا مانگنی ہے تو کہاں سے شروع کروں گا؟ ربنا اغفر لی، یا اللہ مجھے بخش، اپنی ذات سے شروع کر۔ ولوالدی، میرے ماں باپ کو بخش، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تو ترتیب اسلام نے یہ سکھائی ہے کہ آپ نے اپنی ذات سے شروع کرنا ہے، اپنے قریبی رشتہ داروں سے شروع کرنا ہے، پھر یہ ذمہ داری تمہاری آگے بڑھے۔ آپ نے جنازہ بھی پڑھنا ہے تو کیا سلیقہ ہے؟ اللہم اغفر لحینا، پہلے یہ جو زندہ کھڑے ہیں مولا ان کو بخش دے۔ پڑھنے آپ جنازہ گئے ہیں اور دعا کیا کر رہے ہیں؟ یہ جو زندہ ہیں ان کو بخش دے، وَمَيِّتِنَا، اور ہمارے مردوں کو بخش دے۔ تو چونکہ اسلام کا طریقہ یہ ہے، سلیقہ یہ ہے کہ آپ یہ نہیں ہے کہ آپ کے بچے تو بھوکے مر رہے ہوں، وہ آپ کو گالیاں دے رہے ہیں اور آپ باہر تقسیم کر رہے ہیں۔ تو وہاں یہ اجازت ہے کہ اگر صرف آپ کے خاندان کے لیے وہ گوشت ہے تو پھر تقسیم نہ کریں، اپنے خاندان کو کھلائیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن نے اس کے حصے نہیں کیے۔ قرآن کریم نے، اللہ نے باقاعدہ حکم دیا ہے کہ جو قناعت کر کے بیٹھے ہیں ان کے گھروں تک پہنچو۔ اور یہ اصول بھی ذہن میں رکھنا، یہ تو قربانی کے مسائل ہیں جو قرآن نے بیان کر دیے، ویسے بھی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ وہ ولیمے کی دعوت ہو، شادی کی دعوت ہو، کوئی عام دعوت ہو، وہ دعوت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہوتی جس میں محلے کے غریب شریک نہیں ہوتے۔ جس دعوت میں آپ کے محلے کے غرباء و مساکین شریک نہیں ہوتے، وہ دعوت اللہ کی بارگاہ میں تو قبول نہیں ہوتی۔
اور اگر ہمسایہ رشتہ دار بھی ہو تو پھر 2 اجر ہیں، ایک ہمسائیگی کا اور ایک صلہ رحمی کا۔ تو فرمایا کہ وہ جو سوال نہیں کرتے ان کے گھروں تک خود پہنچو، انتظار نہ کرو کہ کوئی لینے آئے گا۔ تم اپنے قریبی رشتہ داروں کو، محلے داروں کو سمجھتے ہو کہ اس نے قربانی نہیں کی، اور ان کے گھروں میں پھر یہ بھی نہیں کرنا، وہ جو پچھلے جمعے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کی راہ میں بہترین چیز خرچ کرو۔ یہ نہیں ہے کہ جو ہڈیاں چربی آپ نے نہیں کھانی وہ دینی شروع کر دیں، اور میرے ہمسائے میں تو کسی کو گوشت نصیب نہ اور میں نے فریج بھری ہوئی ہو۔ مصیبت یہ ہے کہ میں مسئلے بتا رہا ہوں، اگر میں نے فریج بھر لینی ہے تو میرے مسئلے سنانے پہ کون اثر کرے گا؟ آج کل مصیبت یہ بھی بن گئی ہے نا کہ ہم مسئلے بتانے والے خود اکٹھا کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر لوگوں پہ اثر نہیں ہوتا۔ تو ایسا نہ ہو کہ آپ کا کوئی ہمسایہ، آپ کا کوئی رشتہ دار محروم رہ جائے اور آپ خود جو ہے وہ کہیں کہ میں نے مہینہ 2 مہینے گوشت کھانا ہے۔ تو یہ ٹرمیں میری نہیں ہیں، یہ اللہ نے استعمال کی ہیں کہ خود بھی کھاؤ، جو قناعت کر کے گھروں میں بیٹھے ہیں ان کے گھروں تک پہنچاؤ، والموتر جو سوالی آیا ہے اس کو بھی محروم نہیں کرنا، اس کو بھی دو۔ اب اس میں آگے جو چیز ہوتی ہے، آج کل 2 سال ہوئے وہ تو ویسے ہی معاملہ ہی خراب ہو گیا، پہلے بڑے جھگڑے ہوتے تھے قربانی کی کھالوں پہ۔ یہ بھی غرباء و مساکین کا حق ہے، ایون کہ قربانی کے جانور کے گلے میں جو آپ نے وہ زنجیر یا رسی ڈالی ہوئی ہے وہ بھی آپ اپنے گھر نہیں رکھ سکتے، اس کو بھی صدقہ کرنا ہے، اس کے چمڑے کو بھی صدقہ کرنا ہے۔ ہاں ایک صورت میں آپ وہ رسی رکھ سکتے ہیں کہ اگلے سال میں جانور لوں گا تو اس کے گلے میں ڈالوں گا، یا کھال آپ اپنے پاس صرف اس لیے رکھ سکتے ہیں کہ میں اس کا مسلح بنواؤں گا اور میں اس میں نماز پڑھا کروں گا، اس کے علاوہ کوئی گنجائش نہیں۔ وہ غرباء و مساکین کا حق ہے۔ گوشت جو ہے وہ میں نے عرض کر دیا کہ مسلمانوں کا حق ہے، حقداروں تک پہنچائیں، قناعت کرنے والوں تک بھی پہنچائیں، اور اگر کوئی عید والے دن بھی صاحب نصاب ہو گیا تو اس پہ بھی قربانی واجب ہے، سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر عید والے دن بھی کوئی بندہ صاحب نصاب ہو جائے، کوئی عورت صاحب نصاب ہو جائے تو اس پر بھی قربانی جو ہے وہ واجب ہو جاتی ہے، اللہ کا قرب ملتا ہے۔ یہ تکبیریں آج رات اگر زیادہ نہیں کر سکتے تو کم از کم عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، تہجد کا یہ اہتمام کر لیں، پھر فجر کی نماز جو ہے، یعنی آپ کی یہ رات شب قدر کی رات کے برابر ہے، اس کو ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ بچوں کو ساتھ لیں، کچھ دیر قرآن کریم کی تلاوت کریں، درود پاک